بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی صبح ناشتے سے لے کر دوپہر 2 سے 3 بجے تک میرا دن کیسا گزرتا ہے اور میری روٹین کیا ہے، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا، برکتوں کا خوب شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو اور خوبصورت موسم میں آپ کو بہت ہی خوبصورت لمحات دکھانے والی ہوں۔ صبح کے سکون بھرے ماحول سے لے کر کچن کی مصروفیات تک آج کا پورا دن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ صبح کی شروعات ہمیشہ کی طرح ایک اچھی دعا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری سے کرتے ہیں۔ جب صبح کی ہلکی ہلکی روشنی گھر میں پھیلتی ہے تو دل کو بہت الگ سا اور عجیب سا سکون ملتا ہے۔ ایسے لمحے انسان کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احساس دلاتے ہیں۔ آج میں نے اپنے گھر والوں کے لیے پیارا اور مزیدار سا ناشتہ تیار کیا ہے۔ کیونکہ سنڈے تھا اس لیے میں نے اپنے بچوں کو صبح جلدی نہیں اٹھایا، ادروائز تو ان کو صبح کو جلدی سے اٹھا کر مسجد بھیجتی ہوں قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ اور ابھی میں صبح کا ناشتہ بنا کر فری ہی ہوئی تھی تو موسم بہت پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگی اور میں نے کچن سمیٹا اور سارے گھر کا کام کیا اور صفائی کی۔ اتنے میں میری دوپہر کی روٹین شروع ہو گئی۔ میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے لیے پریپریشن کر رہی تھی تو میرے بچے آ کر کہنے لگے کہ ماما آج کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر سوئیوں کا ناشتہ بنا ہے اور ناشتہ کر کے بہت مزہ آیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرے بچوں کی ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے کہ اگر میں ان کے لیے کچھ اچھا بناؤں یا ان کی پسند کا کچھ بناؤں تو وہ میرا شکریہ ادا ضرور کرتے ہیں، اور یہی اچھی ہیبٹ میرے شوہر کے اندر بھی ہے۔ الحمدللہ میرے ابو بھی ناشتہ کر کے بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کو بھی یہ ناشتہ بہت پسند ہے۔ سوئیاں یا سادے سفید چاولوں کے اوپر دہی شکر ڈال کر کھانا ان کو بہت پسند ہے۔ اور دیکھیے ہمارے ہاں کا موسم بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اندر جاؤں، دروازے میں ہی کھڑی رہوں۔ مجھے موسم کو دیکھ کر بہت اچھی فیل آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لاکھوں بار کہ اتنی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے موسم بہت اچھا خوشگوار کر دیا اور موڈ بھی اچھا کر دیا۔ اور آج کی ویڈیو کا سب سے خاص حصہ تھا شاہی چکن قورمہ۔ واقعی دوستو یقین کریں کہ یہ ریسیپی بہت مزیدار بنی۔ جب میں نے قورمے کے لیے مسالے بنے تو پورا کچن خوشبو سے مہک اٹھا۔ پیاز کا سنہری رنگ، گرم گرم مسالوں کی خوشبو اور چکن کا نرم اور جوسی ذائقہ، سب کچھ اتنا بہترین تھا کہ دل خوش ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ریسیپی بہت آسان طریقے سے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہر کوئی اسے اپنے گھر میں بنا سکے۔ ویسے تو اس ریسیپی میں کاجو کا پیسٹ بھی ایڈ ہوتا ہے اور تلی ہوئی پیاز کا چورا بھی، کیورا ایسنس بھی اور کوکونٹ ملک بھی، لیکن میں نے یہ ساری چیزیں اسکپ کی اس لیے کہ یہ کم بجٹ میں بن کر قورمہ تیار ہو جائے اور میرے تمام بہن بھائی اس کو آسانی سے بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلا کر تمام گھر والوں میں خوشیاں بانٹ سکیں۔ کم بجٹ میں زیادہ خوشیاں، میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کروں جو وہ آسانی سے اپنی زندگی میں ایڈ کر سکیں اور اپنی فیملی کو خوشحالی فراہم کر سکیں۔ جو ہو جیسا ہو اس کو ویسا ہی ایکسیپٹ کریں تاکہ ہمارے گھروں میں خوشیاں قائم رہیں اور ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا بہت پسند ہے کیونکہ محبت اور پیار سے بنایا ہوا کھانا دلوں کو قریب لے آتا ہے۔ میں بہت سادہ کھانا بناتی ہوں مگر دل سے اور پیار سے بناتی ہوں کیونکہ اصل مزہ سادگی میں ہی ہوتا ہے۔ گھر کے روزمرہ کے کام چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، یہی چیزیں ہمارے دن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کبھی صفائی، کبھی کچن کی ترتیب، کبھی بچوں اور گھر والوں کا خیال رکھنا، یہی سب ایک عورت کی زندگی کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے گھر کو محبت، سکون اور خوشیوں سے بھرا رکھوں۔ کھانا بناتے وقت مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ محبت بانٹنے کا بھی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔
جب سب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہنستے بولتے مسکراتے ہیں تو یہ لمحے زندگی کو بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یوٹیوبز کو دیکھ کر آپ کو اپنے گھر جیسا محسوس ہو۔ آج کا دن بہت مصروف بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ کچن کے کام، کبھی گھر کی ذمہ داریاں، لیکن ان سب کے درمیان چھوٹی چھوٹی خوشیاں دل کو خوش رکھتی ہیں۔ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں ہر چیز کو نیچرل دکھانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی چیز میں نے اپنی آڈینس کے سامنے فیک نہیں کی یا آرٹیفیشل بنانے کی کوشش نہیں کی کہ میرے گھر میں جو ہے، جیسا ہے میں اپنی زندگی گزارتی ہوں، میں ویسا ہی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کچھ بھی چیز فیک بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ فیک چیزیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور نہ ہی یوٹیوب کمیونٹی یہ اجازت دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز نیچرل وے میں ملے، تاکہ آپ لوگوں کو لگے آپ میرے ساتھ ہی یہ سب وقت گزار رہے ہیں۔ گائز، زندگی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ زندگی کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے، اپنے گھر کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے، اور اپنے گھر کو ہم خود ہی پرفیکٹ بنا سکتے ہیں اپنی ایفرٹ دے کر۔ جب ہم محبت سے کھانا بنائیں گی اور پیار سے دسترخوان پر سجا کر اپنے گھر والوں کو بلائیں گی کھانا کھانے کے لیے، تو جب وہ آپس میں بیٹھیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، باتیں بھی کریں گے، مسکرائیں گے بھی، کہہ کے لگائیں گے اپنے گھر کی خوشیاں، اس وقت بندے کو ایسا لگتا ہے کہ ساری سمٹ کے ہماری گود میں آ گئی ہیں، ہماری خوشیاں ہمیں مل گئی ہیں۔ وہ لمحے، وہ خوشیاں ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت خوبصورت وقت بن جاتا ہے، بہت خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ ایک عورت کو، ایک ماں کو اور ایک بیوی کو چاہیے ہی کیا؟ اپنے گھر کی خوشی، اپنے شوہر کی خوشی اور اپنے بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور ان کی خوشی۔ ایک ماں کے لیے یہی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اس کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے، ان کے بچے کامیابیاں، کامرانیاں حاصل کریں اور ان کے گھر میں خوشیاں قائم و دائم رہیں۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ایک اچھی زندگی صرف بڑے گھر، مہنگی چیزوں یا زیادہ پیسوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جہاں دل کو سکون ملے، گھر میں محبت ہو اور کھانے کی خوشبو کے ساتھ ساتھ اپنائیت بھی محسوس ہو۔ جب گھر کے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ لمحے زندگی کی سب سے قیمتی یادیں بن جاتے ہیں۔ خوبصورت لمحے ہمارے جسم، دماغ اور دل کو بھی خوشی دیتے ہیں۔ گھر میں بنا ہوا سادہ کھانا بھی اگر محبت اور پیار سے بنایا جائے تو وہ بھی کسی بڑی دعوت سے کم نہیں لگتا۔ ایک اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تازہ سبزیاں، پھل، دودھ، دہی اور گھر کا بنا کھانا اور صاف ستھری عادتیں انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں۔ آج کل کی مصروف زندگی میں لوگ فاسٹ فوڈ اور جلدی جلدی کھانے کی عادت میں اپنی صحت کو بھول جاتے ہیں، لیکن اصل خوشی تب ملتی ہے جب انسان صحت مند ہو، کیونکہ اگر صحت اچھی ہو تو زندگی مزے کی محسوس ہوتی ہے۔ ایک اچھی زندگی میں شکر گزاری بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ سادہ روٹی ہو یا پھر بھرپور دسترخوان۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، تو زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اچھی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے۔ آج کل کے موبائل اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، لیکن جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، تو یہی چھوٹے چھوٹے لمحے زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں۔ اور ہمارا شاہی قورمہ بن کر تیار ہو گیا ہے، وہ بھی کم بجٹ میں۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک۔ دیکھیے، بنائیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیے۔ اگر میرے ولاگز، روزمرہ روٹین اور ریسیپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی سپورٹ اور محبت میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔